السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ مختصر دنوں کے بعد قربانی کا تہوار ہمارے بیچ آ جائے گا۔ اسی کے ماتحت قربانی کی کچھ اہم دعائیں اور اس کے اذکار لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت ایک طویل دعا انی وجہت وجہ للذی کے الفاظ سے حدیث میں وارد ہے۔ اس مضمون میں اسی استنادی حالت پر بحث ہوگی۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا یا ذکر کے مختلف صیغے وارد ہیں، اور کسی بھی صیغے کو پڑھ کر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دعا یا ذکر پڑھ کر ہی ذبح کیا جائے۔ ذیل میں یہ سارے صیغے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام پر اور سب سے بڑا ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک، اللہ کے نام پر اور سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ نمبر 3، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، اللہ کے نام پر اور سب سے بڑا ہے، اے اللہ اسے فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ نمبر 4، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من، اللہ کے نام پر اور سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ اسے فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ نمبر 5، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ بسم اللہ اللہم تقبل منک ولک اللہم تقبل من، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اللہ کے نام پر اور سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ تیرے ہی فضل سے ہے، اے اللہ اسے فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ وضاحت، اللہم تقبل من، اے اللہ اسے قبول فرما۔ فلاں کی طرف سے والی دعا پڑھی جائے تو من کے بعد اس شخص کا نام لیا جائے جس کی طرف سے قربانی پیش کی جا رہی ہے، تو اس طرح بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہم 3 دنوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت ہم 3 دنوں سے زیادہ نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ نہیں رکھا جائے گا۔ میں اس کی پوری مثال دے رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ نہ رکھو اور غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر دو۔ پھر اس کے 1 سال بعد یعنی سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے لوگوں، قربانی کا گوشت جب تک چاہو تب تک رکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ یعنی 1 مہینہ، جب تک آپ چاہیں قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ سال تو آپ نے یہ کہا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، پھر معذرہ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ گزشتہ سال لوگوں میں غریبی تھی لیکن اب ماحول ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب چاہیں تب قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی چند باتیں جو آپ کے بیچ مجھے پیش کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ قربانی کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔